اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان۔ جناب عبد مناف کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے قمر البطحاء یعنی بطحاء کا چاند کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہیں ایک پتھر ملا جس پر یہ عبارت کندہ تھی: میں مغیرہ بن کسی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ عبد مناف کتوں سے بغض رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر چمکتا تھا۔ اپنی سخاوت اور غیر معمولی سیاسی فہم و فراست کی وجہ سے اپنے والد کے بعد یہی اپنی قوم کے سردار مقرر ہوئے۔ جناب ہاشم، جناب عبد مناف کے 4 بیٹے ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل تھے۔ اپنے باپ کی تقسیم پر نہ عبد مناف نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں نے عبدالدار کے بیٹوں سے کوئی جھگڑا کیا، مگر جب دونوں بھائی عبدالدار اور عبد مناف فوت ہو گئے تو عبد مناف کے بیٹے خاموش نہ رہ سکے۔ وہ اپنے آپ میں شجاعت اور سخاوت کی موجود بلند خوبیوں کے باعث چچا زاد بھائیوں کی نسبت مناسب کے خود کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ آخر انہوں نے اپنا حق لینے کا ارادہ کر لیا۔ عبد مناف بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تیم بن مرہ، بنو حارث اور بنو فہر نے خوشبو والے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر بنو عبد مناف کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ بنو عبدالدار نے بھی مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے بنو مخزوم، بنو سہم، بنو جمح، بنو عدی بن کعب نے خون سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر عہد کیا۔ بعض دانشمند افراد کی کوششوں سے ان کے درمیان یہ طے آ گیا کہ رفادہ، قیادہ اور سقایا کے مناصب عبد مناف کے بیٹوں کو ملیں گے، حجابہ اور ادا کے مناصب عبدالدار کے بیٹوں کے سپرد کیے جائیں گے، اور دار الندو دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ چنانچہ گھڑ سوار دستوں کی قیادت میں عبد شمس بنی عبد مناف کو دی گئی۔ عبد شراس کے بعد امیہ کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان کو یہ منصب ملا۔ جنگ کے وقت لشکر کے سپہ سالار اس خاندان کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ افادہ کا منصب عبد مناف کے بعد ہاشم کو، ان کے بعد عبد المطلب کو، ان کے بعد ابو طالب کو،
ان کے بعد ان کے بھائی عباس کو ملتا رہا۔ یہ سلسلہ بنو عباس میں ان کی خلافت کے خاتمہ تک جاری رہا۔ سقایا کا منصب بھی عبد مناف کے بعد ہاشم، ان کے بعد مطلب کو ملا۔ جب ہاشم کے فرزند شیبہ عبد المطلب بڑے ہو گئے تو انہیں ملا۔ جناب ہاشم کا نام عمرو یا عمر تھا، اور یہ عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ جب پیدا ہوئے تو جناب ہاشم کے پاؤں کا انگوٹھا عبد شمس کے سر کے ساتھ چسپاں تھا۔ اس کو الگ کرنے کے لیے تیز دھار آلہ استعمال کیا گیا، جس سے خون کے چند قطرے ٹپک پڑے، جس پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی اولاد کے درمیان خون ریزی ہوگی۔ ہاشم اور ان کے بھتیجے امیہ کے درمیان عداوت کی پہلی وجہ حسد تھی۔ جناب ہاشم کی سرداری اور بلند حیثیت دے کر امیہ ان سے بڑا بننے کی کوشش کرتا۔ آخر اس نے مناظرہ کا چیلنج دے دیا۔ اصفہان کے کاہن الخزائی کو فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ کاہن نے کہا کہ قسم ہے چمکنے والے چاند کی، تکنے والے ستارے کی، برستے والے بادل کی اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کی، کہ جناب ہاشم امیہ سے مفاخر میں گوئی سبقت لے گئے۔ امیہ بازی ہارنے کے باعث طے شدہ شرط کے مطابق 10 سال تک شام میں خود اختیار کردہ جلاوطنی کی زندگی گزارتا رہا۔ پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں کہ قریش کے ہاں جاہلیت کے زمانے میں ایک رسم اطفال کے نام سے مروج تھی۔ جب کوئی خاندان مفلس و کلاش ہو جاتا، وہ شہر سے دور صحرا میں نکل جاتے، وہاں جا کر اپنے خیمے نصب کر دیتے، پھر ان خیموں میں روپوش ہو جاتے، وہیں فاقوں سے دم توڑ دیتے اور کسی کو خبر نہ ہونے دیتے کہ وہ مفلس اور کنگال ہو گئے ہیں۔ جب جناب ہاشم کو سولناک رسم کا پتہ چلا تو آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ایسے غریب خاندانوں کی مدد کرنے کا کہا، اور سب کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان مفلسوں کے لیے چھوڑنے پر تیار کر لیا۔ جناب ہاشم نے ہر غنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم جمع ہو گئی۔ ایک بار قائد قحط کے باعث لوگوں کو کئی روز تک کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ جناب ہاشم شام سے آٹا اور گندم خرید کر لائے اور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکہ لوٹے۔ روٹیاں پکائی گئیں، اونٹ ذبح کیے گئے، ان کے گوشت کے سالن کو شوربے والا بنایا گیا۔ اس شوربے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر سرید بنایا اور سب کو کھانے کی دعوت دی۔ اس وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا مطلب روٹیاں توڑ کر شوربے میں ملانے والا ہے۔ جناب ہاشم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے 2 سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں، جبکہ دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں ہوتا۔ عبد مناف کے بیٹوں نے اہل مکہ کے لیے مختلف حکمرانوں سے اجازت نامے حاصل کیے تاکہ یہ لوگ ان ممالک سے آزادی کے ساتھ تجارت کر سکیں اور کوئی ان سے دسترس نہ کرے۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے وہاں کی حکومت ان کی جان
اور تجارتی کاروانوں کی حفاظت کی ضمانت دیتی۔ جناب ہاشم کی عمر ابھی 25 سال تھی کہ آپ اپنے تجارتی کاروان کو لے کر شام کے علاقے میں گئے اور وہیں بیمار ہو کر وفات پائی۔ آپ کا مزار غزہ شہر میں ہے۔ جناب ہاشم ایک دانشمند اور ذہین شخص تھے۔ ان کا ایک خطبہ بطور نمونہ ملاحظ فرمائیں: اے لوگو، ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں، نذر بن کنانہ کے فرزند ہیں، کسی بن کلاب کے بیٹے اور مکہ کے مالک ہیں، اور حرم میں رہنے والے ہیں۔ حسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے، اور اگر وہ پکارے تو اس کو لبیک کہنا لازمی ہے، بجوز اس کے کہ اس کی دعوت اپنے قبیلہ سے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے کسی کے بیٹو، تم اس طرح ہو جس طرح درخت کی دو ٹہنیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان سے دوچار ہو۔ تلوار کی حفاظت اس کی نیام ہی سے ہو سکتی ہے۔ جو آدمی اپنے قبیلہ پر تیر اندازی کرتا ہے وہ خود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، علم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے، اور سخاوت سرداری ہے، اور جہالت کمینگی۔ دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے، اور ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پرس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ فضول باتوں سے دامن کش رہو، بے وقوف لوگ تم سے علیحدہ رہیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی پابندی کرو، کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے، اور کمینہ عادتوں سے دور رہو، کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا قصر منہدم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا إله إلا الله